بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 151 پر دلاور فگار. ٹھیک ہے، یہ آپ کا حصہ نظم کی آخری جو ہے وہ نظم ہے. تو ہمارے ہاں اردو ادب میں ایک صنف ہے طنز و مزاح. جیسے ناول ایک صنف ہے، افسانہ ایک صنف ہے، پھر شاعری ہے. شاعری کی کئی قسمیں ہیں، جیسے آپ نے دیکھا نظم ہے، غزل ہے، پھر مرثیہ ہے. بناوٹ کے اعتبار سے بھی الگ الگ قسمیں ہیں اور موضوع کے اعتبار سے بھی الگ الگ قسمیں ہیں. تو اس میں ایک قسم ہے مزاح نگاری. صحیح ہے. تو مزاح میں لوگ جو لکھتے ہیں وہ شاعری میں بھی مزاح کرتے ہیں اور نثر میں بھی مزاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نثر میں بھی ہمارے ہاں بڑے نام ہیں. مرزا فرت اللہ بیگ بڑا نام ہے، پطرس بخاری بڑا نام ہے، شوکت تھانوی صاحب بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. اور شاعری میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ دلاور فگار بڑا نام ہے. ہمارے ہاں مسعود نام پورا بھول گیا میں ان کا، وہ بھی ایک بڑا نام ہے شاعری میں، جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انڈیا میں بھی بے شمار شاعر ہیں جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، پاکستان میں بھی بے شمار شاعر ہیں. تو ان میں سے ایک شاعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دلاور فگار. دلاور نام ہے اور فگار ان کا تخلص ہے. 1929 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کا انتقال ہوا. نام دلاور حسین تھا. بدایوں میں پیدا ہوئے. انڈیا کا ایک علاقہ ہے بدایوں. یہیں ابتدائی تعلیم پائی. آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو، انگریزی اور معاشیات میں کیا. اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت استاد اردو پڑھانے لگے. آپ نے شعر گوئی کا آغاز 41 سال کی عمر سے کیا. دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاد تھے. نقاد کسے کہتے ہیں؟ نقاد کہتے ہیں جو تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے. تنقید کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہر آدمی دوسرے آدمی پہ تنقید کرتا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے. تو اس کو تنقید نہیں کہتے، اس کو نکتہ چینی کہتے ہیں. یعنی ہر آدمی دوسرے کے لیے کیا ہے؟ نکتہ چین ہے. یعنی اس کو دوسرے آدمی کی بات میں کیڑے نکالے گا. وہ ہم بولیں گے بھائی اس میں نکتہ چینی کی عادت پائی جاتی ہے. لیکن جو لفظ تنقید ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادب میں نئی راہوں کے تعین میں مدد کرنا. یعنی جو نقاد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے کہانی لکھی کوئی، تو وہ آپ کی کہانی کو پڑھ کر یہ بتائے گا کہ آپ کی کہانی کس معیار کی ہے. کیا اس کا معیار ادب میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ اچھا، کہاں آپ نے غلطی کی ہے اس میں؟ آپ کی کہانی کے کردار جو ہے وہ کیسے رہے؟ ٹھیک ہے. تو دراصل جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹر کو، لکھنے والے کو، اس کی خامیاں بھی اس کو بتاتا ہے اور اس کے نئے راستے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ کو اس طرف جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں نقاد. ٹھیک ہے. جو نقاد ہوتا ہے اس کو یقیناً وہ بہت قابل ہونا ضروری ہے. سارے علوم یا ساری جو ادب کی اصناف ہیں، ادب کی قسمیں، ان سب کا مطالعہ اس کو کرنا ضروری ہے. اس زمانے کا جو ادب لکھا جا رہا ہے اس سب ادب کا مطالعہ سب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. تو نقاد جو ہوتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا. صحیح ہے. بلکہ اس کی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے سارے لٹریچر پہ، صرف اپنے ہی ملک کے لٹریچر پر نہیں بلکہ دوسرے زبانوں میں جو لٹریچر پڑھا جا رہا ہے، عربی میں، انگلش میں، فرانسیسی ادب میں کیا ہو رہا ہے. تو جو نقاد ہوتے ہیں ان کا بڑا گہرا جو ہے وہ مطالعہ ہوتا ہے. اور وہ اپنے ہاتھ جو لوگ شاعری کر رہے ہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں، ڈرامہ آ رہا ہے، صحیح ہے، کوئی موسیقی کے اوپر کوئی نیا گانا آیا ہے، صحیح ہے، تو یہ سب سنتے ہیں، اس کو
اور غور کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے اس فن پارے میں کیا خوبی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں، اور کیا خامی ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ تو جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ جب کسی نقاد کا تبصرہ سنتا ہے اپنی تحریر پر تو اس کو آئیڈیاز آتے ہیں نئے کہ اچھا بھئی آئندہ جب میں لکھوں تو اس باتوں کا خیال رکھوں۔ تو کسی بھی معاشرے میں جو لٹریچر کے نقاد ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاد تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثے اور ایک طویل نظم ابو قلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور رباعیوں کا مجموعہ ستم ظریفیاں بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ تو آپ کی کتاب کے اندر تعارف دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو تعارف لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اردو کے مشہور مزاح نگار جناب دلاور فگار 8 جولائی 1929 کو ہندوستان کے مشہور و معروف مردم خیز شہر بدایوں میں پیدا ہوئے، جس کی مٹی نے بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر بدایوں میں ہی حاصل کی اور بعد ازاں آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم اے انگریزی اور ایم اے اکنامکس کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے ہندوستان میں درس و تدریس سے کیا اور تقسیم ہند کے بعد 1968 میں کراچی چلے گئے۔ وہاں عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت لیکچرار کچھ عرصے تک اردو کے استاد رہے، جہاں فیض صاحب پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ درس و تدریس کے علاوہ کچھ عرصہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے طور پر کے ڈی اے سے بھی وابستہ رہے۔ فگار صاحب نے شعر گوئی کا آغاز 14 برس کی عمر میں 1942 میں کیا۔ بہت جلد انہیں مولوی جام نوائی بدایونی اور مولانا جامی بدایونی جیسے اساتذہ کی صحبت اور رہنمائی میسر آئی، جس نے ان کی صلاحیتوں کو نکھار دیا۔ فگار صاحب کو صرف شاعری پر ہی نہیں نثر پر بھی عبور حاصل تھا، مگر ان کی شہرت ایک مزاح گو شاعر کے طور پر پہلے ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے دہلی میں اپنی نظم شاعر اعظم پڑھ کر سنائی تو ان کے مزاح گوئی کی دھوم مچ گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ دلاور فگار کی مزاحیہ شعری مجموعے میں انگلیاں فگار اپنی، ستم ظریفیاں، آداب عرض، شامت اعمال، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، چراغ خنداں اور کہا سنا معاف، یہ سب کتابوں کے نام ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جمی کارٹر کی تصنیف کا اردو ترجمہ خوب تر کہاں کے نام سے کیا۔ 25 جنوری 1998 کو دلاور فگار اس دیار فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ انہیں کراچی کے پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے بعد انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ تو یہ تھی جناب ان کی تعارف چھوٹا سا، مزاحیہ شاعری میں مقبول ہیں، اور اب ہم ان کی کچھ شاعری آپ کو پڑھ کے سناتے مزاحیہ۔ صحیح ہے، چلیں جناب آپ کے لیے جو ہے نا ان کی ایک نظم ہے عشق کا پرچہ۔ صحیح ہے، عشق کا پرچہ امتحان ہے، اور ہے کس کا، پیپر کس کا ہے؟ عشق کا۔ محو حیرت ہوں کہ وہ سیٹر تھا کتنا با کمال۔ پرچہ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے نا، جو پرچہ سیٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹر۔ محو حیرت ہوں کہ وہ سیٹر تھا کتنا با کمال، عشق کے بارے میں پوچھا جس نے پرچے میں سوال۔ ایسے ہی سیٹر اگر 2-4 پیدا ہو گئے، دیکھنا اس ملک میں فنکار پیدا ہو گئے۔ عام ہوگی عاشقی کالج کے عرض و طول میں، لیلا وہ مجنوں نظر آئیں گے اب اسکول میں۔ عشق کے آداب لڑکوں کو سکھائے جائیں گے، غیر عاشق جو ہیں وہ عاشق بنائے جائیں گے۔ عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا، عشق ایک کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جائے گا۔ امتحان ہوگا تو پوچھے جائیں گے ایسے سوال، اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ کریں اظہار خیال۔ عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ، سمجھ کر لکھو۔
یا یہ دونوں عشق کا ہیں پارٹ سمجھ کر لکھو. سوال آئے گا اگلا. آج اپنے ملک میں عاشق ہیں کتنے فیصد؟ منتہی ان میں ہیں کتنے اور کتنے مبتدی؟ کیا تعلق طب یونانی کو ہے رومان سے؟ کمپیئر فرہاد و مجنوں کو کرو لقمان سے. عشق کتنے قسم کا ہوتا ہے لکھو باوثوق. فی زمانہ کیا ہیں عاشق کے فرائض اور حقوق؟ ایک تحقیقی مقالہ لکھ کے سمجھاؤ یہ بات. شاخ آہو پر ہی کیوں رہتی ہے عاشق کی بارات؟ کچھ مثالیں دے کے سمجھاؤ یہ قول مستند. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. یہ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے. سر کو کیا نسبت ہے سنگ آستان یار سے؟ تم نے سر پھوڑا کبھی معشوق کی دیوار سے؟ کیا سکون ملتا ہے دل کو آہ شعلہ بار سے؟ گرم نالے عرش پہ جاتے ہیں کس رفتار سے؟ اپنے اندازے سے طول و شام تنہائی بتاؤ. صرف تخمینہ شب ہجراں کی لمبائی بتاؤ. یہ سب سوال ہیں یہ جو کون سے پیپر میں آ رہے ہیں؟ عشق کے پیپر میں. انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کاپی پر بناؤ اور پھر اس میں حدود کوچہ جانا دکھاؤ. وصل کی درخواست پر کس کی سفارش چاہیے؟ عشق کے پودے کو کتنے انچ بارش چاہیے؟ اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلش میں لکھو. اس سے یہ پوچھو جواب آرزو یس ہے کہ نو. کون سے آلے سے دیکھیں حسن جانانہ لکھو. حسن کی مقدار جو ناپے وہ پیمانہ لکھو. مادر لیلا نے تو لیلا نہ بیاہی قیس کو. تم اگر لیلا کی ماں ہوتے تو کیا کرتے لکھو. ایک عاشق 3 دن میں چلتا ہے 19 میل. ایک عاشق 3 دن میں چلتا ہے 19 میل. 3 عاشق کتنے دن میں جائیں گے 38 میل. آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی 12 سوال. بدخطی کے 5 نمبر ہیں رہے یہ بھی خیال. تو یہ دیکھیں آپ بڑی مزیدار شاعری. عورت کو چاہیے کہ عدالت کا رخ کرے. غزل لکھی ہے انہوں نے پوری. عورت کو چاہیے کہ عدالت کا رخ کرے. ایک ہی شعر ہے. جب آدمی کو صرف خدا کا خیال ہو. طنز ایک لفظ ہوتا ہے طنز اور ایک لفظ ہوتا ہے مزاح. ٹھیک ہے. طنز کے اندر جو ہے نا آپ کو کاٹ ملتی ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کسی واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو ڈی مورلائز کرتا ہے. اسے کہتے ہیں طنز. ایک اور غزل ہے ان کی. ایک غزل انہوں نے لکھی تھی ابن عیشا نے. کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا. تو اس کی زمین پر انہوں نے ایک پوری غزل لکھی ہے. کل 14ویں کی رات تھی آباد تھا کمرہ تیرا. ہوتی رہی دن تاک دن بجتا رہا طبلہ تیرا. شوہر شناسا آشنا ہمسایا عاشق نامہ بر. حاضر تھا تیری بزم میں ہر چاہنے والا تیرا. عاشق ہیں جتنے دیدہ ور تو سب کا منظور نظر. نتھا تیرا فجا تیرا ایرا تیرا غیرہ تیرا. ایک شخص آیا بزم میں جیسے سپاہی رزم میں. کچھ نے کہا یہ باپ ہے کچھ نے کہا بیٹا تیرا. میں بھی تھا حاضر بزم میں جب تو نے دیکھا ہی نہیں. میں بھی اٹھا کر چل دیا بالکل نیا جوتا تیرا. یہ مال ایک ڈاکے میں کل دونوں نے مل کر لوٹا ہے. انصاف اب یہ کہتا ہے آدھا میرا آدھا تیرا. تو یہ تھے جناب آپ کے دلاور فگار. اب ہم ان کی جو نظم آپ کے پاس دی گئی ہے کتاب میں وہ پڑھتے ہیں. کرکٹ اور مشاعرہ. مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے. ایم کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقصد. مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے. یعنی مشاعرے کا بھی ایم کیا ہوتا ہے؟ تفریح. مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یعنی کرکٹ کے گیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ شاعر. یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر. مشاعرے میں صدر نشیں ہوتا ہے اور کرکٹ کے گیم میں امپائر ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جیسا مشاعرہ ہوتا ہے ویسے ہی دراصل کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہاں کھلاڑی ہیں، یہاں کیا ہے؟ شاعر ہیں. دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، کرکٹ کو اور مشاعرے کو، شاعری کو. تو وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یعنی خوب پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ریاض مسلسل کا مطلب خوب پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ ایکسرسائز. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے. صحیح ہے. وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے. یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے. یعنی شعر میں ابہام کا مطلب شعر کا جو پہلا مصرع ہے اور دوسرا مصرع ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے، تو ابہام پایا جاتا ہے شعر میں. وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان. یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان. شاعری میں ہر پلیئر خود کیا ہے؟ کپتان ہے، اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے. وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں. وہاں جو کھلاڑی ہیں اناڑی ہیں وہ وقت گزارا کرتے ہیں، اور یہاں جو ایسی ہیں بیکار وہ دماغ چاٹتے ہیں لوگوں کا. میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ. مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ. ماخوذ از کلیات دلاور فگار. دلاور فگار کی کتاب کا نام ہے کلیات دلاور فگار، وہاں سے لیے گئے 6-7 اشعار. ٹھیک ہے. بہت آسان شعر انہوں نے لکھے. اب ہم چل رہے ہیں ان کے سوالات کی طرف. پہلا سوال، شاعر نے مشاعرے اور کرکٹ کا موازنہ کس طرح کیا ہے؟ کس طرح کیا بھائی؟ پوری غزل ہی جو ہے وہ موازنے پر ہے. ہر شعر کے اندر انہوں نے کرکٹ کے اور مشاعرے کے درمیان کوئی نہ کوئی، جیسے پہلے شعر میں کیا کہا، وہاں پر بھی ایم ہے تفریح اور یہاں پر بھی گیم ہے. وہاں پر جو کھلاڑی ہے شاعر وہاں کھلاڑی ہیں اور یہاں پر وہاں پہ کھلاڑی ہیں، یہاں پہ شاعر ہیں. وہاں پہ امپائر ہے اور یہاں پہ صدر نشیں ہیں. صحیح ہے. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے اور یہاں پر گلے کے سہارے کام چلتا ہے. وہاں پہ بھی نو بال پہ فاؤل ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ابہام پہ فاؤل ہوتا ہے. اس طرح سے کمپیئر کیا انہوں نے دونوں جگہوں کو. دوسرا سوال، اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟ مزاح میں شاعری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کون سی صنف ہے شاعری کی ہے؟ مزاح، طنز و مزاح. ٹھیک ہے. یہ مرثیہ نہیں ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ حمد نہیں ہے، یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ غزل نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ طنز و مزاح ہے. ٹھیک ہے. آگے، گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جو شاعری کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ شاعر تو آتے ہیں اور شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ شاعر آ کے ترنم سے پڑھتے ہیں، تھوڑا گا کے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو جس کا گلا جتنا اچھا ہوتا ہے اور جتنی اچھے سلیقے سے وہ شعر کو پڑھ پاتا ہے اتنی ہی اس کی شعر میں تعریف ہوتی ہے. ہمارے ہاں کبھی آپ فیس بک پہ بھی آتا ہے اکثر، اور یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے لکھیے پروین شاکر. تو پروین شاکر نے جو شاعری کی ہے تو خود وہ پڑھ کے سناتی ہیں اپنے شعر. تو آپ ذرا غور سے سنیے کہ کیا زبردست سلیقے سے وہ شعر کے جملے اور لفظ اور پہلا مصرع اور دوسرا مصرع ادا کرتی ہیں. تو گلے کے زور کے اوپر شاعری ہوتی ہے. تو یہاں جو لکھا گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ وہی شاعر بہترین شاعر کہلاتا ہے جو اپنے گلے سے ترنم میں
اچھے سلیقے سے شعر کو ادا کر دے. جو اپنے گلے سے ترنم میں اچھے سلیقے سے شعر کو ادا کرے گا وہی شاعر اچھا شاعر مانا جاتا ہے. اگلا سوال ہے نظم کے آخری شعر کا قافیہ کیا ہے؟ بتائیے. کیچ اور میچ. ٹھیک ہے. مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ، یہ بات درست ہے یا غلط اور کیوں؟ مشاعرہ بھی ایک طرح کا ہے کرکٹ میچ، آپ کے خیال میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کرکٹ میچ اور مشاعرہ، مشاعرے میں گئے آپ کبھی؟ کوئی مشاعرہ دیکھا ہے آپ نے؟ تو خیر مزاح میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک جیسا ہے، لیکن جب آپ ویسی کمپیئر کریں گے تو ایسا نہیں ہے. کرکٹ میچ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، مشاعرے میں 2 ٹیمیں تھوڑی ہوتی ہیں. مشاعرے میں تو ہر آدمی آتا ہے، اپنی غزل پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے. کرکٹ میچ میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، کون جیتا ہے کون ہار. مشاعرے میں ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو آپ اس کو کمپیئر کر کے کہیں کہ نہیں جناب یہ جو بات لکھی ہے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے، یہ بات ہمیں درست دکھائی نہیں دیتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کرکٹ میچ کے اندر ہار اور جیت کے لیے میچ ہو رہا ہوتا ہے، مشاعرے میں ہار اور جیت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، کرکٹ میچ کے اندر 2 ٹیمیں ہوتی ہیں جبکہ مشاعرے کے اندر ٹیمیں نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنی غزل پیش کر رہا ہوتا ہے. ہاں امپائر وہاں پہ بھی ہوتا ہے، امپائر یہاں پہ، لیکن وہاں امپائر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون آؤٹ ہوا کون آؤٹ نہیں ہوا. یہاں پہ امپائر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ دعوت دیتا ہے کہ آئیے اب آپ شعر پڑھیے، آئیے اب آپ شعر پڑھیے. ٹھیک ہے. تو ہماری نظر میں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اس کے بعد سوال ہے اگلا، شاعر نے شاعر اور امپائر کے الفاظ کس لیے استعمال کیے ہیں؟ شاعر اور امپائر دونوں الفاظ کس لیے استعمال کیے ہیں؟ تو دیکھیے یہاں پر لفظ شاعر اور لفظ امپائر دونوں ایک دوسرے کے قافیہ ہیں. تو شاعر نے لفظ شاعر اور امپائر ہم قافیہ کے طور پر استعمال کیے ہیں. صحیح. یہ جو شعر ہے شاعر اور امپائر یہ دونوں کیونکہ ایک وزن میں آ رہے ہیں، ہم قافیہ ہیں، اس لیے شاعر نے ہم قافیہ کے طور پر یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں. اگلا سوال، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر کی تشریح شعر کے انداز کے بجائے نثر میں آپ کو لکھنی ہے، سیدھا سیدھا. یہ لکھ لیجئے گا آپ. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، پیج نمبر 154 پر. مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے. تفریح، تفریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا، مزاح. صحیح ہے. مزہ حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. صدر نشیں، مشاعرے کا جو صدر ہوتا ہے، صحیح ہے، جس کے انڈر میں مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صدر نشیں. باضابطہ ایک جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہاں پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد لفظ ریاض مسلسل، کیا مطلب؟ پریکٹس، مسلسل ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ ابہام. ابہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا شعر جس کے معنی واضح نہ ہو. صحیح ہے. ابہام پایا جاتا ہے، بات پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے. تو اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ابہام پایا جانا. سر آپ کی بات میں ابہام ہے. ابہام کا مطلب میں آپ کی بات پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہا. تو ابہام کے مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد متشاعر. متشاعر کسے کہتے ہیں؟ جو ایک نقطے پر مرکوز نہ ہو جس کا ذہن، بلکہ جس کے ذہن میں انتشار ہو. ٹھیک ہے. اور ایک خیال دوسرا خیال تیسرا خیال اس طرح سے آ رہا ہو کہ وہ خیال ایک دوسرے سے جڑ ہی نہیں رہے ہوں. تو ہم کہتے ہیں یہ جو سوچ ہے آپ کی، یہ متشاعرانہ سوچ ہے. صحیح ہے. اس میں انتشار پایا جاتا ہے. تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 4. اب ہم پڑھ رہے ہیں سوال نمبر 5. درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. اس نظم میں لفظ مشاعرے سے کیا مراد ہے؟ شعر سننے سنانے کی محفل، کرکٹ کا کھیل، صرف تفریح یا مصروفیت؟
تو شعر سننے سنانے کی محفل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاعرہ۔ اگلا سوال ہے، کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ڈیش، امپائر ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، صدر نشین ہوتا ہے، اور پلیئر ہوتا ہے۔ امپائر بھی ہے، صدر نشین بھی ہے، دو لفظ صحیح ہیں اس میں، لیکن امپائر اور صدر نشین دونوں، امپائر وہاں ہوتا ہے اور صدر نشین یہاں ہوتا ہے، دونوں صحیح ہیں اس میں۔ جی، یہ نظم مضمون کے لحاظ سے کیا ہے؟ سنجیدہ، علمی، مزاحیہ، سیاسی؟ مزاحیہ۔ اس نظم میں پلیئر سے کیا مراد ہے؟ کھلاڑی، شاعر، کپتان، امپائر؟ شاعر بھی اور کھلاڑی بھی، صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر آخری، آپ کے پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ 500 الفاظ کا ایک مضمون لکھنا ہے، 2 صفحات 3 صفحات کا ایک مضمون، الفاظ، صفحات نہیں 500 صفحات۔ تو آپ کا جو پسندیدہ کھیل ہے، زیادہ تر بچوں کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہی ہے یا اور بھی ہے؟ یا کبڈی ہے؟ تو اس پر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی، یہ ہمارا پیریڈ ختم، اس طرح ہمارا حصہ نظم بھی ختم۔ انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم جو ہے حصہ غزل شروع کریں گے۔